بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کافی مدت کے بعد شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، بی بی راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامین کی پیدائش کے بعد انتقال فرما گئیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی اور اپنے 11 بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور بن یامین اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ ان کی خالہ لیا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت لیا نے ان کی پرورش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پر پیار نہ آیا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر فرختہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی، آپ کثیر التعداد اولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو یوسف کو مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کر لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کر دیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر گئیں اور ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگی۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ہر وقت دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرتے محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے۔ اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا کہ میں بغیر یوسف علیہ السلام کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا، میں بھی بغیر یوسف کے نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتے تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتے میرے پاس۔ انہوں نے کہا، اچھا پہلا ہفتہ میرے پاس ہی رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمربند تھا۔ حضرت یعقوب کی بڑی بہن کو وہ کمربند اپنے دادا کی میراث سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اس کمربند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھو کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے ہیلا سازی کی تاکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ نہ لے جا سکیں۔ وہی کمربند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے تلے باندھ دیا تھا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور وہ پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا۔ بعد 7 دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلا کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کے کہا کہ میرے باپ کا کمربند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے چرایا ہے، لہٰذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمربند جھٹ کھول ڈالا اور کہا، یوسف میرے پاس مجرم ہوا اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور میری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نجات کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کی ان کی بہن کی وفات ہو گئی۔ پھر بعد وفات اپنی بہن کے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزند سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بیان کیا کہ میں نے گزشتہ شب کو خواب میں دیکھا کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا۔ تب کہا یعقوب علیہ السلام نے، اے بیٹے میرے مت بیان کرنا خواب اپنے بھائیوں سے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہونے والے ہیں، اور شیطان و لعن ان کے دل میں حسد ڈال دے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور تعبیر خواب پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام پر، اور البتہ تیرا رب بہت خیر والا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت ہی حسد کرنے لگے اور کہا، یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، جبکہ ہم لوگ زیادہ قوت والے ہیں، اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے پر غلطی پر ہے، اور ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں، اور میرا بھائی یوسف ابھی چھوٹا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی ابھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ اور یہ باتیں یوسف کی نابالغی میں کی گئی تھی۔ بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے
مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہتا رہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جنگل میں کسی کنویں میں پھینک دے تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو، اپنے باپ کے ہمیشہ متی اور فرمانبردار ہو رہو تاکہ یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ مطلب جانتے تھے کہ وہ غلط ہیں پر اپنے نفس کے آگے جھک گئے وہ سب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا۔ یہ تھوڑا شریف النفس تھا اور جانتا تھا کہ ایک اکیلے کی اس کی کوئی نہیں سنے گا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مت مارو، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور پھینک دو اس کو راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو۔ اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ کسی دوسرے ملک میں لے جائے گا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کیا کہ یوسف کو اس کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے گا۔ سب بھائی اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر اس کو کچھ کھیل کود دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح قبول نہ کرتے تھے۔ کسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے راضی کر لیا اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ تو بھائیوں نے کہا اپنے والد صاحب سے کہ باپ کیا ہے، آپ اعتبار نہیں کرتے ہو ہم پر یوسف کو لے کر، اور ہم تو اس کی خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ تم جاؤ گے اور یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر رہو۔ بہرحال یہ گفتگو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب بولے کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا ہم سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا اور ہم سب صاحب قوت ہیں، اگر بھیڑیا اس کو کھائے گا تو کیا ہم لوگ اس سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم 10 بھائی ان کو اپنے بھائی کے کھانے سے روک سکیں؟ اگر ہم نے ایسا نہ کیا ہم سب سخت گنہگار ہوں گے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام ان باتوں کا فریب کھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روز کی اجازت دے دی اور رخصت کے وقت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اے میری جان، میرے دیدے سے میں اپنے دیدے ملا کر جاؤ اور ذرا میرے پاس آؤ، گود میں اٹھاؤں، کیا پتا میں تمہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو تمہیں سونپا، اب جاؤ پھر اس پاؤں سے سلامت آؤ میرے پاس۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کیا اور وہ سب کے سب ان سے اجازت لے کر چل دیے۔ پھر جب لے کر چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں ان کو کنویں میں، بس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھیل کود خوشیاں کرتے ہوئے چلے، بھائیوں نے ان پر اپنا ظلم اور دست درازی شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد کی اور کہنے لگے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا؟ کیا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیت اور نعمتیں مت بھولو اور مجھ پر رحم کرو۔ لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب، مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا۔ شاید تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تجھے موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی یہ بات سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے، ان سے یہ ماجرا کہا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائیوں نے مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے پر لے گئے اور ان کی قمیض اتار لی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فریاد وزاری کرنے لگے اور کہا آج کوئی ایسا نہیں کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے کہ وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھے بے گناہ گرا دیا ہے اور ذرا بھی ان کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں آدھی رات پر جا پہنچے اور ڈول کی رسی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے
بڑے بھائی شمون نے آ کر رسی کاٹ دی اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور وہ وہیں مر جائے۔ خدا کی رضا سے ایک حصہ پانی کا کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی کے اندر جانے نہ دیا، ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ صرف ایک رات اور ایک دن رہے۔ خیر، جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف کنویں کے اندر مر جائے گا اور ہم لوگ اس سے نجات پائیں گے۔ آپس میں کہنے لگے اب بہتر ہے ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کریں اور اس چیز کا عزم مصمم کریں کہ سب اپنے باپ کی خدمت کیا کریں تاکہ وہ ہم سب سے راضی و خوش رہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے اسد نڈھال ہو گئے۔ جب انہوں نے رسی کاٹی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی۔ خداوند قدوس نے تم کو نہایت برگزیدہ کیا ہے اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت عنقریب آئے گا کہ تیرے سب کے سب متی اور فرمانبردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورہ ہوتے رہے لیکن اس کا جواب کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے پیراہن یوسف کا، جو کہ انہوں نے بروقت کنویں میں ڈالتے ہوئے اتار لیا تھا، آلودہ کر لیا، اور یہی یوسف کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام والد بزرگوار کے پاس سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو اطمینان ہو جائے۔ اور ان سب بھائیوں نے مقرر کیا اور اپنے باپ کے پاس اندھیرے ہونے پر اور بہت روتے ہوئے سب کے سب نہایت عاجزی سے آ کر کہنے لگے کہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور ہم لوگ ان کی طرف کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا اور کہا کہ ہمارے باپ، ہم کو معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، اگرچہ ہم ہزار طریقوں سچ کہیں لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا خون آلودہ نکال کر دکھا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا تعین یقین نہیں کیا اور بہت پریشان ہوئے اور کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف کی کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ موٹ لائے ہو۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ اس پیراہن میں یوسف کے خون کی بو نہیں آتی ہے، اور اس بھیڑی نے کھاتے وقت کرتے کو پھاڑا بھی نہیں، بالکل ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو۔ شاید بھیڑیا یوسف اور تم سے زیادہ مہربان ہوگا کیونکہ یوسف کو تو کھا لیا اور اس کے پیراہن کو نہیں پھاڑا، اور اپنے بیٹوں کو فرما دیا کہ میں نے یوسف کو خدا پر سونپا اور اپنے رب العین سے صبر مانگتا ہوں۔ اس بات پر جو تم مجھ سے آ کر بتاتے ہو یعنی کرتے پر لہو کا لگانا، ان کا بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیت الخزان بنایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جا بیٹھے، اور شب و روز فراق یوسف میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ وہ اس قدر یوسف علیہ السلام کے واسطے روئے نابینا ہو گئے۔ مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑا اتار کر برہنہ کر کے انہیں کنویں میں ڈالا، اسی وقت رب الہی سے پیراہن بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا، اور وہ پیراہن خلیل اللہ کا تھا جس کی برکت سے آتش نمرود ان پر گلزار ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نجات پائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن مبارک اس وقت 12 برس کا تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے 13 برس کا تھا، اور بعضوں نے لکھا ہے 17 برس کا تھا۔ اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام 3 دن 3 راتیں رہے۔ اتفاقاً ایک قافلہ سوداگرانہ مدین سے اسباب تجارت مصر کو لے جا رہا تھا۔ اس جگہ کی آب و ہوا خوشگوار فاقہ منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور شہر کی آبادی سے دور تھا، تلخ تھا، مگر حضرت کے گرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا تھا۔ اس قافلے نے پانی کے واسطے اس کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کر کہا
اے یوسف تم اس ڈول میں جاؤ۔ جب اس غلام نے ڈول کھینچ کر اوپر اٹھایا دیکھا کہ ایک لڑکا نہایت حسین و خوبصورت اس میں بیٹھا ہے۔ اس نے دیکھ کر کہا ہم نے تو ایسا اور اتنا خوبصورت لڑکا کبھی نہیں دیکھا اور اس وقت اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی نے جملہ حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا ہے اور دوسرا حصہ سارے جہان کو دیا ہے۔ سوداگروں نے جب آپ کی صاحب جمال و کمال صورت دیکھی تو پوچھنے لگے تم کون ہو، بنی آدم ہو یا فرشتے؟ وہ بولے میں نسل آدم سے ہوں، اور ان کے بھائی بھی اسی وقت سب کے سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے، یوسف کو انہوں نے دیکھا، تب وہ بولے یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، ہمارے ڈر کے گھر سے بھاگ کر اس کنویں میں آ گرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ جھوٹی بکواس سنی تو چاہا کہ کچھ بولیں۔ ان کے بھائی شمعون نے عربی زبان میں کہا تم ان سے کچھ کہو گے جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف کی وجہ سے ان سے کچھ نہ کہا۔ مالک نے ان کو سوداگروں کے قافلے میں لے جا کر چھپا دیا۔ لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون شخص ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قیمتی متاع ہے۔ دوسرے دن ان کے بھائیوں نے ان سوداگروں سے جا کر کہا کہ اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک نے کہا میں اس کو خرید لوں گا، لیکن اس وقت صرف میرے پاس 18 درم مصر کے ہیں اور وہ درم خرید و فروخت میں چلتے بھی نہیں ہیں، تم اگر چاہو تو لے لو۔ اس قافلے کے سردار نے وہ درم ان کے حوالے کیے، اور ایک لطف یہ ہے کہ مصر کے 2 درم کنعان کے 1 درم کے برابر ہے، اور اسی حساب سے کنعان کے صرف 9 درم ہوتے ہیں، یعنی جو 18 درم وہ مصر کے بتا رہے ہیں وہ کنعان کے 9 درم بنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی قیمت پہ بیچا ان کے بھائیوں نے۔ ان کے بھائیوں کی غرض صرف اتنی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی نظروں سے دور کر ڈالیں، ورنہ وہ محتاج نہ تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ترجمہ، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول میں، یعنی گنتی کی چونیوں میں، اور وہ یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو رہے تھے۔ پھر وہ درم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے اور ایک بھائی نے اپنا حصہ نہ لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو آگے جا کر مصر میں قافلے والوں نے بیچا۔ قرآن کریم کی وضاحت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف 1 دفعہ بیچا گیا، جبکہ حقیقتاً اسے 2 دفعہ بیچا گیا۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قیمت دی گئی، انہوں نے انہیں بیچا، اور دوسری دفعہ سوداگروں نے انہیں مصر کے بازار میں بیچا تھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ سبب یہ تھا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت یوسف کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ بوجہ لطافت و نزاکت کی جو چیز بھی وہ کھاتے گلے اترتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب یہ حسن و جمال اپنا دیکھا تو فخر سے کہا اگر میں غلام ہوتا تو کوئی بھی میری قیمت نہ دے سکتا۔ جب اپنے دل میں تصور کیا تو باری تعالیٰ کو ناپسند ہوا، اس کی پیدائش پر ان پر یہ عذاب آیا اور ان کو بتایا گیا کہ اے یوسف تم نے بڑی شیخی کی بات کی، ایسی بات کہنا نبی کی شان نہیں۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے فرائض نسبی کے بجا لانے میں ہم تن مصروف رہتا ہے کہ مخلوق خدا کو ہدایت ہو۔ اور اے یوسف تم نے تو فخر یہاں تک کیا کہ اپنی صورت آئینے میں دیکھ کر خود ہی اپنی قیمت ٹھہرائی، اور تم نے اپنی حقیقی مصور کی طرف کچھ بھی خیال نہ کیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے جو تو نے فخر کیا، اور دیکھ اب تجھ کو کیسا غلام بناتا ہوں اور کتنی معمولی قیمت پر فروخت کراتا ہوں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ سلطنت مصر ان کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اور یہ دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب تک کسی کی خدمت نہ کرے اس وقت خادموں کی قدر وہ کیا جانے، اور پھر وہی خادم کسی وقت مختوم کہلاتا ہے۔ اس مالک نے یوسف کو بشرط خدمت مول لے لیا تھا اور ایک قبلہ مضمون لکھوایا ان کے بھائیوں سے، اور وہ یہ تھا کہ مالک نے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹوں سے ایک عبرانی نے 18 درم سے خریدا ہے۔ یہ گواہان معتبرین کے مالک کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک نے حضرت یوسف کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑا کر چل دیا۔ یہ تھا آج کا قصہ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔